افسانہ طولی محبت، تحریر منشی پریم چند۔ بھوندو پسینے میں شراب اور لکڑیوں کا ایک گٹھا سر پر لیے آیا اور اسے پٹک کر بنٹی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ گویا زبان حال سے پوچھ رہا تھا، کیا ابھی تک تیرے مزاج درست نہیں ہوا؟ شام ہو گئی تھی، پھر بھی لو چلتی تھی اور آسمان پر گرد و غبار چھایا ہوا تھا۔ ساری قدرت دگ کے مریض کی طرح نیم جان ہو رہی تھی۔ بھوندو صبح گھر سے نکلا تھا، دوپہر درخت کے سائے تلے بسر کی تھی اور سمجھا تھا اس تپسیا سے دیوی جی کا منہ ٹھیک ہو گیا ہوگا، لیکن آخر دیکھا تو وہ ابھی تک تنی بیٹھی تھی۔ بھوندو نے سلسلہ کلام شروع کرنے کے غرض سے کہا، لا ایک پانی کا لوٹا دے دے، بڑی پیاس لگی ہے، مر گیا سارے دن میں۔ بازار جاؤں گا تو 3 آنے سے بیشی نہ ملیں گے۔ بنٹی نے سرکی کے اندر بیٹھے بیٹھے کہا، دھرم بھی لوٹو گے اور پیسے بھی، منہ دھو رکھو۔ بھوندو نے آنکھیں کو سکوڑ کر جواب دیا، کیا دھرم دھرم بھکتی ہے؟ دھرم کرنا ہنسی کھیل نہیں ہے، دھرم وہ کرتا ہے جس پر بھگوان کی مہربانی ہو۔ ہم دھرم کھا کریں گے، پیٹ بھرنے کو چلنا چبینا تو ملتا نہیں، دھرم کیا کریں گے؟ بنٹی نے اپنا وار اوچھا پڑتے دیکھ کر چوٹ کی، دنیا میں کچھ ایسے دھرم مہاتما بھی ہیں جو اپنا پیٹ چاہے نہ بھر سکیں مگر پڑوسیوں کی دعوت کرتے پھرتے ہیں، ورنہ سارے دن بند بند کی لکڑی نہ کاٹتے پھرتے۔ ایسے دھرماتما لوگوں کو جوڑو رکھنے کی کیوں سوچتی ہے؟ یہی میری سمجھ میں نہیں آتا۔ دھرم چکڑا کیا اکیلے نہیں چلتا؟ بھوندو اس چوٹ سے تلملا اٹھا، اس کی رگیں تن گئی، پیشانی پر بل پڑ گئے۔ بنٹی کا منہ ایک ڈپٹ میں بند کر سکتا تھا مگر اس نے یہ نہ سیکھا تھا۔ جس کی طاقت سارے کنجڑوں میں داغ بیٹھی ہوئی تھی، جو تنے تنہا 150 نوجوانوں کا نشہ اتار سکتا تھا، وہ ایک کمزور عورت کے سامنے منہ نہ کھول سکا۔ دبی زبان سے بولا، جوڑو دھرم گنوانے کے لیے نہیں لائی جاتی، دھرم کمانے کے لیے لائی جاتی ہے۔ یہ دونوں کنجڑ خاون بیوی 3 دن سے اور کئی کنجڑوں کے ساتھ اس باغ میں اترے ہوئے تھے۔ سارے باغ میں سرکیاں دکھائی دیتی تھی۔ ان 3 ہاتھ چوڑی اور 4 ہاتھ لمبی سرکیوں کے ساتھ گزر اوقات کر رہا تھا۔ ایک طرف چکی تھی، ایک طرف باورچی خانے کے اشیاء، ایک طرف اناج کے مٹکے۔ دروازے پر ایک کھٹولی پڑی تھی۔ ہر ایک گھر کے ساتھ 2 بھینس یا گدھے تھے۔ جب ڈیرا کچھ ہوتا تھا تو سارا سامان ان گدھوں یا بھینسوں پر لا دیا جاتا تھا۔ یہی ان کنجروں کی زندگی تھی۔ ساری بستی ایک ساتھ چلتی تھی، ایک ساتھ ٹھہرتی تھی۔ ان کی دنیا اس بستی کے اندر تھی، آپس ہی میں شادی بیعت، لین دین، جھگڑے قضیے ہوتے رہتے تھے۔ اس دنیا کے باہر سارا جہاں ان کے لیے شکارگاہ تھا۔ ان کی کسی علاقے میں پہنچتی ہی وہاں کی پولیس آ کر انہیں نگرانی میں لے لیتی تھی۔ پڑاؤ کے ارد چوکیداروں کا پہرا لگ جاتا تھا۔ عورت یا مرد کسی گاؤں میں جاتے تو پولیس کے آدمی ان کے ساتھ ہولے تھے۔ رات کو ان کی حاضری لی جاتی، پھر بھی گردنواہ کے لوگ سہمے ہوئے تھے، کیونکہ کنجڑ لوگ اکثر گھروں میں گھس کر جو چیز چاہتے اٹھا لیتے اور ان کے ہاتھ میں جا کر کوئی شے لوٹ نہ سکتی تھی۔ رات میں یہ لوگ اکثر چوری کرنے نکل جاتے۔ چوکیداران سے ڈرتے تھے کیونکہ یہ لوگ خونخوار تھے، ذرا سی بات پر لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے۔ سختی کرنے میں جان کا خطرہ تھا کیونکہ کنجڑ لوگ بھی ایک حد تک ہی پولیس کا دباؤ مانتے ہیں۔ ساری بستی میں بھوندو ہی ایک ایسا شخص تھا جو اپنی محنت کی کمائی کھاتا تھا، مگر اس لیے نہیں کہ وہ پولیس والوں سے خائف تھا، بلکہ اس لیے کہ اس کی بہادری یہ گوارا نہ کر سکتی تھی کہ وہ ناجائز طریقے سے اپنی کسی ضرورت کو پورا کرے۔ بنٹی کو شور کی یہ پاک دامنی ایک آنکھ نہ بہاتی تھی۔ اس کی بہنیں نئی نئی چوڑیاں اور نئے نئے زیور پہنتی تو بنٹی اپنے شور کی بزدلی پر کڑتی تھی۔ اس بات پر دونوں میں کئی مرتبہ جھگڑے ہو چکے تھے، لیکن بھوندو اپنی عاقبت بگاڑنے کو تیار نہ ہوتا تھا۔ آج بھی صبح یہی سوال درپیش تھا اور بھوندو لکڑی کاٹنے جنگل نکل گیا تھا۔ کچھ مل جاتا تو بنٹی کی اشوئی ہو جاتی، مگر آج سوائے لکڑی کے اور کوئی شے نہ ملی، نہ کوئی جانور، نہ خس، نہ جڑی، نہ بوٹی۔ بنٹی نے کہا، جن سے کچھ نہیں ہو سکتا وہی دھرماتما بن جاتے ہیں، رانڈ اپنے مانڈ ہی میں خوش ہے۔ بھوندو نے کہا، تو میں نکٹھو ہوں؟ بنٹی نے اس سوال کا سیدھا جواب نہ دیا، میں کیا جانوں تم کیا ہو؟ میں تو یہ جانتی ہوں کہ یہاں دھیلے دھیلے کی چیز کے لیے ترسنا پڑتا ہے، یہاں جتنی عورتیں سب کھاتی ہیں، پہنتی ہیں، اوڑھتی ہیں، کیا میری یہ دل نہیں ہے؟ تمہارے ساتھ بیاہ کر کے زندگی خراب ہو گئی۔ بھوندو نے ایک لمحہ سوچ کر کہا، جانتی ہے پکڑا گیا تو 3 سال سے کم سزا نہ ہوگی۔ بنٹی پر اثر نہ ہوا، بولی، جب اور لوگ نہیں پکڑے جاتے تو تم ہی کیوں پکڑے جاؤ گے؟ بھوندو، اور لوگ پولیس کی خوشامدیں کرتے ہیں، چوکیداروں کے پاؤں سہلاتے ہیں، تو چاہتی ہے میں بھی یہ کام کروں؟ بنٹی نے اپنی ضد نہ چھوڑی، بولی، میں تمہارے ساتھ ستی ہونے نہیں آئی، پھر تمہارے چھرے گنڈاسے سے کوئی کہاں تک ڈرے؟ جانور کو بھی جب گھاس چارہ نہیں ملتا تو رسا توڑا کر کسی کھیت میں جا گھستا ہے، میں تو آدمی ہوں۔ بھوندو نے اس کا جواب نہ دیا۔ اس کی بیوی کوئی دوسرا گھر کرے گی، یہ خیال بھی اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ آج بنٹی نے پہلی مرتبہ یہ دھمکی دی۔ اب تک بھوندو اس طرف سے بے فکر تھا، اب یہ نیا خطرہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنی ساری زندگی میں ایسا روزے سیاہ کبھی نہ آنے دے گا، اس کے لیے وہ سب کچھ کر گزرے گا۔ بھوندو کی نگاہوں میں بنٹی کی وہ عزت نہیں رہی،
وہ اعتماد نہیں رہا۔ مضبوط دیوار کو ٹھکانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جب دیوار ہلنے لگتی ہے تو ہمیں اس کے سنبھالنے کی فکر ہوتی ہے۔ آج بوندو کو اپنے گھر کی دیوار ہلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ آج تک بنٹی اس کی اپنی تھی، وہ جس طرح اپنی طرف سے بے پرواہ تھا اس کی طرف سے بھی بے فکر تھا۔ وہ جس طرح خود رہتا تھا اسی طرح اس کو رکھتا تھا، جو خود کھاتا تھا وہی اسے کھلاتا تھا۔ اس کی کوئی خاص فکر نہ تھی، پر آج اسے معلوم ہوا کہ وہ اس کی اپنی نہیں ہے۔ اب اس سے اس کی خاص طور پر دلجوئی کرنا ہوگی۔ آفتاب غروب ہو رہا تھا، اس نے دیکھا کہ اس کا گدھا چل کر چپ چاپ سر جھکائے چلا آ رہا ہے۔ بوندو نے کبھی اس کے کھانے پینے کی طرف دھیان نہ دیا تھا۔ آج بوندو نے باہر آ کر اسے پچکارا، اس کی پیٹھ سہلائی، اسے پانی پلانے کے لیے ڈول اور رسی لے کر کنویں پر چلا گیا۔ اس کے دوسرے دن گاؤں کے امیر ٹھاکر کے گھر چوری ہو گئی۔ اس رات بوندو اپنے ڈیرے پر نہ تھا۔ بنٹی نے چوکیدار سے کہا کل جنگل سے نہیں لوٹا۔ صبح کے وقت بوندو آ پہنچا، اس کی کمر میں روپوں کی ایک تھیلی تھی، کچھ سونے کے گہنے تھے۔ بنٹی نے گہنے ایک درخت کے نیچے گاڑ دیے۔ روپوں کی کیا پہچان ہو سکتی تھی؟ بوندو نے پوچھا، اگر کوئی پوچھے اتنے سارے روپے کہاں سے ملے تو کیا کہو گی؟ بنٹی نے آنکھیں نچا کر کہا، کہہ دوں گی، کیوں بتاؤں؟ دنیا کماتی ہے تو کسی کو حساب دینے جاتی ہے، ہم اپنے حساب کیوں دیں؟ بوندو نے گردن ہلا کر کہا، یہ کہنے سے گلا نہ چھوٹے گا بنٹی، تو کہہ دینا میں کئی مہینے سے 3-4 روپے مہینے بچاتی آ رہی ہوں، ہمارا خرچ ہی کون سا لمبا ہے؟ دونوں نے مل کئی جواب سوچ لیے۔ اب جڑی بوٹیاں بیچتے ہیں، ایک ایک جڑی کے کئی روپے مل جاتے ہیں، گھاس، جانوروں کی کھالیں سب بیچتے ہیں۔ اس طرف سے بے فکر ہو کر دونوں بازار چلے۔ بنٹی نے اپنے لیے کئی قسم کے کپڑے، چوڑیاں، بندے، سندور، پان، تمباکو، تیل اور مٹھائی لی۔ پھر دونوں شراب کی دکان پر گئے، خوب شراب پی اور 2 بوتلیں رات کے لیے لے کر گھومتے پھرتے، گاتے بجاتے گڑی رات گئے ڈیرے پر آئے۔ بنٹی کے پاؤں آج زمین پر نہ پڑتے تھے۔ آنے کے ساتھ ہی بن ٹھن کر پڑوسنوں کو اپنی چھپ دکھانے چلی گئی۔ جب وہ لوٹ کر اپنے گھر گئی اور کھانے پکانے لگی تو پڑوسنوں نے تنقید شروع کر دی، کہیں گہرا ہاتھ مارا ہے، بڑا دھرماتما بنا پھرتا ہے، بگلا بھگت ہے۔ بنٹی تو جیسے آج ہوا میں اڑ رہی ہے۔ آج بوندو کی خاطر ہو رہی ہے، ورنہ کبھی ایک لوٹیا پانی بھی دینے نہ اٹھتی تھی۔ اس رات بوندو کو دیوی کی یاد آئی۔ آج تک اس نے کبھی دیوی کو بلیدان نہ دیا تھا۔ پولیس کو گانٹنا کسی قدر مشکل تھا، کچھ خودداری بھی کھونی پڑتی تھی۔ دیوی صرف ایک بکرا لے کر خوش ہو جائے گی۔ ہاں، اس سے ایک غلطی ضرور ہوئی تھی۔ اس کی برادری کے اور لوگ عام طور پر کوئی کام کرنے سے پہلے قربانی کرتے تھے۔ بوندو نے یہ خطرہ نہ لیا، جب تک مال ہاتھ نہ لگ جائے اس میں دیوتاؤں کو کھلا دینا حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔ لوگوں سے اپنی چوری کو پوشیدہ رکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے کسی کو خبر نہ دی، یہاں تک کہ بنٹی سے بھی نہ کہا اور بکری کی تلاش میں گھر سے نکلا۔ بنٹی نے پوچھا، اب کھانے کی وقت کہاں چلے؟ ابھی آتا ہوں۔ مت جاؤ، مجھے ڈر لگتا ہے۔ بوندو نے محبت کی اس نئے اظہار پر خوش ہو کر کہا، مجھے دیر نہ لگے گی، یہ تو تجھے گنڈاسا اپنے پاس رکھ لے۔ اس نے گنڈاسا نکال کر بنٹی کے پاس رکھ دیا اور باہر نکلا۔ مگر بکرا کہاں ہے؟ آخر اس مشکل کو بھی اس نے خاص طریقے سے حل کیا۔ قریب کی بستی میں گڈری کے پاس کئی بکرے تھے۔ اس نے سوچا کہ وہاں سے ایک بکرا اٹھا لاؤں۔ دیوی کو اپنی قربانی سے غرض ہے یا اس سے کہ بکرا کہاں سے آیا اور کیوں آیا؟ لیکن بستی کے قریب پہنچا ہی تھا کہ پولیس کے 4 آدمیوں نے اسے گرفتار کر لیا اور مشکیں باندھ کر تھانے لے چلے۔ مٹی کھانا پکا کر بناؤ سنگار کرنے لگی۔ آج اسے اپنی زندگی گلزار معلوم ہوتی تھی، مسرت سے کھلی جاتی تھی۔ آج اپنی عمر میں پہلی مرتبہ اس کے سر میں خوشبودار تیل پڑا۔ اس کا آئینہ خراب ہو گیا تھا، اس میں اب منہ بھی دکھائی نہ دیتا تھا۔ آج وہ نیا آئینہ لائی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھ کر اس نے بال سنوارے، منہ پر اپٹن ملا، صابن لانا وہ بھول گئی تھی۔ صاحب لوگ صابن لگانے ہی سے تو گورے ہو جاتے ہیں، صابن ہوتا تو اس کا رنگ بھی کچھ نکھر آتا۔ ایک ہی دن میں بالکل گوری تو نہ ہو جاتی، لیکن رنگ ایسا سیاہ بھی نہ رہتا۔ کل وہ صابن کی ٹکیاں ضرور خرید لائے گی اور اس روز سے منہ دھوئے گی۔ بال سنوا کر اس نے ماتھے پر اس کو لاب لگایا کہ بال ادھر ادھر منتشر نہ ہو جائیں۔ پھر پان لگائے، چونا زیادہ ہو گیا تھا اس لیے منہ میں چھالے پڑ گئے تھے، لیکن اس نے سمجھا شاید پان کھانے کا مزہ ہو، آخر کڑوی مرچ بھی تو لوگ مزے مزے سے کھاتے ہیں۔ لال رنگ کی ساڑی پہن کر اور پھولوں کا ہار گلے میں ڈال کر اس نے آئینہ میں اپنی صورت دیکھی تو اس کے ابروسی رنگ پر سرخی دوڑ گئی۔ اپنے آپ کو دیکھ کر شرما گئی۔ افلاس کی آگ میں نسائیت بھی جل کر خاک سیاہ ہو جاتی ہے۔ نسائیت کی حیا کا ذکر ہی کیا ہے؟ میلے کچیلے کپڑے پہن کر شرمانا ایسا ہی ہے جیسے کوئی چنوں میں خوشبو لگا کر کھائے۔ اسی طرح بناؤ سنگار کر کے بنٹی بوندو کی راہ دیکھنے لگی۔ جب دیر ہو گئی اور وہ نہ آیا تو اس پر جھنجھلا اٹھی۔ روز تو سانجھ سے دروازے پر پڑے رہتے تھے، آج نہ جانے کہاں جا کر بیٹھ رہے۔ بنٹی کے سوکھے دل میں آج پانی پڑتے ہی اس کی نسائیت اگ آئی تھی۔ خفگی کے ساتھ اسی فکر بھی ہو رہی تھی۔ اس نے باہر نکل کر کئی مرتبہ پکارا، اس کی آواز میں ایسی شیرینی کبھی نہ تھی۔ اسے کئی مرتبہ شبہ ہوا کہ بوندو آ رہا ہے۔ وہ دوسری مرتبہ سرکی کے اندر دوڑ آئی اور آئینہ میں اپنا منہ دیکھ کے بگڑ نہ گیا ہو۔ ایسی دھڑکن، ایسی الجھن اسے آج تک کبھی نہ ہوتی تھی۔ بنٹی شور کے انتظار میں ساری رات بے قرار رہی۔ جوں جوں رات گزرتی جاتی تھی اس کے اندیشے بڑھتے جاتے تھے۔ آج ہی اس کی پرلطف زندگی کا آغاز ہوا تھا، آج ہی یہ حال۔ صبح جب وہ اٹھی تو ابھی کچھ اندھیرا ہی تھا۔ اس کا جسم شب بیداری سے ٹوٹ رہا تھا، آنکھوں سے آگ نکل رہی تھی، حلق خشک ہو رہا تھا۔ مان کسی نے آ کر اطلاع دی، بنٹی رات بوندو پکڑ گیا۔
بنٹی تھانے پہنچی تو پسینے میں بھیگی ہوئی تھی اور دم پھول رہا تھا. اسے بوندوں پر رحم نہ آتا تھا, غصہ آتا تھا. سارا زمانہ کام کرتا ہے اور چین کی بنسی بجاتا ہے, اور انہیں کہنے سننے پر ہاتھ بھی لگایا تو چوک گئے. شور نہ تھا تو صاف کہہ دیتے کہ یہ کام مجھ سے نہ ہوگا. میں تھوڑی کہتی تھی کہ آگ میں کود پڑو. اسے دیکھتی تھانے دار نے دھونس جمائی. یہی تو ہے بوندو کی عورت, اسے بھی پکڑ لو. بنٹی نے اکڑ کر کہا, ہاں ہاں پکڑ لو, یہاں کسی سے نہیں ڈرتے. جب ڈرنے کا کام نہیں کرتے تو ڈریں کیوں؟ افسر اور ماتحت سب بنٹی کی طرف دیکھنے لگے. اس کا دل بوندو کی طرف سے کچھ نرم ہو گیا. اب تک وہ دھوپ میں کھڑا تھا, اب اس سائے میں لے آئے. اس نے ایک بار بنٹی کی طرف دیکھا, گویا کہہ رہا تھا, دیکھنا کہیں لوگوں کے دھوکے میں نہ آ جانا. تھانے دار نے ڈانٹ کر کہا, ذرا اس کی دیدہ دلری تو دیکھو, جیسی پاکیزگی کی دیوی ہی تو ہے, مگر اس پھیر میں نہ رہنا. میں تم لوگوں کی نس نس سے واقف ہوں. 3 سال کے لیے بھجوا دوں گا, 3 سال کے لیے. صاف صاف کہہ دوں اور سارا مال لوٹا دو, اسی میں خیریت ہے. بوندے نے بیٹھے بیٹھے کہا, کیا کہہ دوں؟ جو لوگوں کو لوٹتے ہیں ان سے تو کوئی کچھ نہیں کہتا, جو غریب محنت کی کمائی کھاتے ہیں ان کا گلا کاٹنے کو سبھی تیار ہو جاتے ہیں. ہمارا قصور صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس کسی دینے دلانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تھانے دار سخت لہجے میں کہا, ہاں ہاں سکھا پڑھا دے بیوی کو کہ کہیں بید نہ کھول دے, لیکن ان گیدڑ بھپکیوں سے بچ نہیں سکتا. تو نے اقبال نہ کر لیا تو 3 سال کے لیے جائے گا, میرا کیا بگڑتا ہے؟ ارے چھوٹے سنگھ, اسے پکڑ کر کوٹھڑی میں بند کر دے. بوندو نے بے پرواہی سے کہا, داروغہ صاحب بوٹی بوٹی کاٹ ڈالو مگر کچھ ہاتھ نہ لگے گا. آپ کی دھمکیوں کے آگے بڑے بڑے سیدھے ہو جاتے ہیں. میں دوسری قسم کا آدمی ہوں. داروغہ صاحب کو یقین ہو گیا کہ اس فولاد کا جھکنا دشوار ہے. بوندو کے بشرے سے شیروں کا استقلال نظر آتا تھا. تھانے دار کا حکم پاتی 2 آدمی نے بوندو کو پکڑ کر کمرے میں بند کر دیا. شور کی بے بسی دیکھ کر بنٹی کا سینہ پھٹا جاتا تھا. وہ جانتی تھی کہ کنجڑوں میں چوری کر کے اقبال کر لینا انتہا درجے کی ذلت ہے. خدا جانے اس کا نتیجہ کیا ہو, خدا جانے کتنی سزا ہو جائے. ممکن ہے 3 ہی سال کے لیے چلا جائے. جان پر کھیل کر بولی, داروغہ جی تم سمجھتے ہوگے ان غریبوں کی پیٹھ پر کوئی نہیں ہے, لیکن بھگوان تو سب کچھ دیکھتے ہیں. بھلا چاہو تو ان کو چھوڑ دو, قید ہو گئے تو میں کہیں کی نہ رہوں گی. تھانے دار نے مسکرا کر کہا, تجھے کیا, یہ مر جائے گا, کسی اور سے بیاہ کر لینا. جو کچھ چوری کر کے لایا ہوگا وہ تو تیرے ہی پاس ہوگا, کیوں نہیں اقبال کر کے چھڑا لیتی. میں وعدہ کرتا ہوں مقدمہ نہ چلاؤں گا, سب مال لوٹا دے. تو نے ہی منتر دیا ہوگا. گلابی ساڑی اور پاندار خوشبودار تیل کے لیے تو ہی بےقرار ہو رہی ہوگی. اس پر مقدمہ چل رہا ہو اور سامنے کھڑی دیکھ رہی ہے, عجیب عورت ہے. بنٹی نے چند لمحے غور کیا اور پھر سر جھکا کر آہستہ سے بولی, اچھا داروغہ صاحب, میں سب کچھ دے دوں گی, ان پر حرف نہ آنے پائے. بوندو کو باہر نکالا گیا تو اس نے خائف ہو کر پوچھا, کیوں, کیا بات ہے؟ ایک چوکیدار نے کہا, تیری عورت نے اقبال کر لیا ہے. بوندو پہلی مرتبہ پھنسا تھا, اس کا سر چکرا رہا تھا اور آواز بند سی ہو گئی تھی, لیکن یہ بات سنتے ہی جیسے بیدار ہو گیا. اس نے دونوں مٹھیاں کس لیں اور بولا, کیا کہا؟ چوری کھل گئی. داروغہ صاحب مال برآمد کرنے گئے ہیں, رات ہی اقبال کر لیتے تو یہ نوبت کاہے کو آتی. بوندو نے گھرج کر کہا, وہ جھوٹ بولتی ہے, وہاں مال بھی برآمد ہو گیا, تم ابھی تک اپنی گا رہے ہو. اپنے آباء و اجداد کی وزاداری اپنے ہاتھوں خاک میں ملتے دیکھ کر بوندو کا سر جھک گیا. اس جگر سوز ذلت کے بعد اب اسے اپنی زندگی میں رسوائی اور نفرت اور بے عزتی کی سوا اور کوئی چیز دکھائی نہ دیتی تھی. اب اس نے سوچا وہ اپنی برادری میں کسی کو منہ نہ دکھا سکے گا. یکا ایک بنٹی آ کر سامنے کھڑی ہوگی. وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ بوندو کی خونخوار شکل دیکھ کر اسے بولنے کی جرأت نہ ہوئی. اسے دیکھتی بوندو کا مجروح خاندانی وقار کچلی ہوئے سانپ کی طرح تڑپ اٹھا. اس نے بنٹی کو آتشی آنکھوں سے دیکھا. اس کی آنکھوں میں خون کی آگ جل رہی تھی. بنٹی سر سے پاؤں تک کانپ اٹھی اور الٹے پاؤں وہاں سے بھاگی. کسی دیوتا کے آہنی ہتھیاروں کی مانند وہ دونوں انگاروں کی سی آنکھیں اس کے دل میں چبھنے لگیں. تھانے سے نکل کر بنٹی نے سوچا, اب کہاں جاؤں؟ بوندو اس کے ساتھ ہوتا تو وہ پڑوسوں کے تانے برداشت کر سکتی تھی, لیکن انگارے کی سی آنکھیں اس کے دل میں چبھی جاتی تھیں. لیکن کل عیش و آرام کی چیزوں کا پیار اسے ڈیرے کی طرف کھینچنے لگا. شراب کی بوتل اب بھی بھری رکھی تھی, پھلوڑیاں چھینکے پر ہانڈی میں پڑی تھیں. وہ تشنا آرزوئیں جو موت کو سامنے دیکھ کر بھی دنیا کی نعمتوں کی طرف دل کو مائل کرتی ہے, اسے کھینچ کر ڈیرے کی طرف لے چلی. دوپہر کا وقت تھا. وہ پڑاؤ پر پہنچی تو سناٹا چھایا ہوا تھا. ابھی کچھ دیر قبل جو جگہ رنگینی حیات سے گلزار بنی ہوئی تھی, اب وہاں سوائے ویرانے کے اور کچھ بھی نہ تھا. یہ برادری کا انتقام تھا. سب نے سمجھ لیا کہ بوندو اب ہمارا آدمی نہیں. صرف اس کی سر کی ویرانے میں گویا روتی ہوئی کھڑی تھی. بنٹی نے اس کے اندر پاؤں رکھا تو اس کی وہی حالت ہوگی جو خالی گھر کو دیکھ کر کسی چور کی ہوتی ہے. کون سی چیز اٹھائے. اس جھونپڑی میں اس نے رو رو کر 5 برس کاٹے تھے, لیکن آج اس سے وہ محبت ہوئی تھی جو کسی ماں کے دل میں اپنے نائق بیٹے کو دیکھ کر ہوتی ہے جو برسوں کے بعد پردیس سے لوٹا ہو. ہوا سے کچھ اشیاء ادھر ادھر ہو گئی تھی. بنٹی کو شبہ ہوا کہ شاید اس پر کوئی بلی جھپٹی ہو. اس نے جلدی سے ہانڈی اتار کر دیکھا. پھلوڑیاں شاید کسی نے تیری تھی. پانوں پر جو گیلا کپڑا لپٹا تھا وہ خشک ہو گیا تھا. اس نے اس پر پانی چھڑک دیا. کسی کے پاؤں کی آڑ پا کر اس کا کلیجہ دھک سے رہ گیا. بوندو آ رہا ہے. اس کی وہ انگارے کی سی آنکھیں. بنٹی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے.
بوندو کے غصے کا اسے ایک دو مرتبہ تجربہ ہو چکا تھا، لیکن اس نے دل کو مضبوط کیا، کیوں مارے گا، کچھ سنے گا، سوال جواب کرے گا، یوں ہی کنڈا سے چلا دے گا۔ اس نے اس کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی، اسے آفت سے بچایا۔ مرجادہ جان سے پیاری نہیں ہوتی، بوندو کو ہوگی، اسے نہیں ہے، کیا اتنی سی بات پر وہ اس کی جان لے گا؟ اس نے سر کے دروازے سے جا کر دیکھا، بوندو نہ تھا، اس کا گدھا آ رہا تھا۔ بنٹی آج اس بدبخت گدھے کو دیکھ کر ایسی خوش ہوئی جیسے اپنا بھائی میکے سے بتاشوں کی پوٹلی لیے تھکا ماندہ چلا آ رہا ہو۔ اسے جا کر اس کی گردن سلائی، اس کے تھوتنے کو منہ سے لگایا۔ وہ اسے پھوٹی آنکھوں نہ پاتا تھا، پر آج اسے اپنا عزیز معلوم ہوتا تھا۔ وہ دونوں انگارے کی سی آنکھیں اسے گھور رہی تھی، وہ پھر کانپ اٹھی۔ اس نے سوچا کیا کسی طرح نہ چھوڑے گا، وہ روتی ہوئی اس کے پیروں پر گر پڑے گی، کیا تب بھی نہ چھوڑے گا؟ ان آنکھوں کی وہ کتنی تعریف کیا کرتا تھا کہ آج ان میں آنسو دیکھ کر بھی اسے رحم نہ آئے گا۔ بنٹی نے مٹی کے پیالے میں شراب انڈیل کر پی اور پھلوڑیاں کھائیں۔ جب اسے مرنا ہی ہے تو دل میں حسرت کیوں رہ جائے؟ وہ دونوں انگارے سی آنکھیں اب بھی اس کے سامنے تھی۔ اس نے دوسرا پیالہ بھرا اور وہ بھی پی گئی۔ زہریلا ٹھہرا جسے دوپہر کی گرمی نے اور بھی قاتل بنا دیا تھا، دیکھتے دیکھتے اس کے دماغ کو کھولانے لگا۔ بوتل آدھی رہ گئی۔ اس نے سوچا بوندو پوچھے گا تو نے اتنی دارو کیوں پی؟ تو وہ کیا کہے گی؟ کہہ دے گی ہاں پی، کیوں نہ پیتے، اسی کے لیے تو یہ سب کچھ ہوا۔ وہ ایک بوند نہ چھوڑے گی، جو ہونا ہے ہو جائے۔ بوندو اسے مار نہ سکے گا، وہ اتنا ظالم، اتنا کمینہ نہیں ہے۔ اس نے پھر پیالہ بھرا اور پھر پی گئی۔ 5 برس کی گزری ہوئی باتیں اسے یاد آنے لگی۔ سینکڑوں مرتبہ دونوں میں لڑائی ہوئی تھی۔ آج بنٹی کو ہر مرتبہ اپنی ہی زیادتی معلوم ہو رہی تھی۔ بیچارہ جو کچھ کماتا ہے اسی کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہے، اپنے لیے ایک پیسہ کا تمباکو بھی لیتا ہے تو پیسہ اسی سے مانگتا ہے۔ صبح سے شام تک بن بیٹھتا ہے، جو کام اس سے نہیں ہوتا اس سے کیوں؟ ماں نے کانسٹیبل نے آ کر کہا، ارے بنٹی کہاں ہے؟ چل کر دیکھ بوندو کا کیا حال ہے، بے حال ہو رہا ہے۔ ابھی تک چپ چاپ بیٹھا تھا، پھر نہ جانے کیا جی میں آیا کہ ایک پتھر سر پر پٹک دیا، سر سے لہو بہہ رہا ہے۔ ہم لوگ دوڑ کر پکڑ نہ لیتے تو جان ہی دے دی تھی۔ ایک ہفتہ گزر گیا، شام کا وقت تھا، کالی کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی، موسلادھار برکھا ہو رہی تھی۔ بوندو کی سر کی اب بھی اس ویرانے میں کھڑی تھی۔ بوندو کھٹولے پر پڑا تھا، اس کا چہرہ زرد پڑا تھا اور جسم مرجھا گیا تھا۔ وہ فکر مندانہ انداز سے بارش کی طرف دیکھتا ہے، چاہتا ہے اٹھ کر باہر دیکھوں مگر اٹھا نہیں جاتا۔ بنٹی سر پر گھاس کی گٹھڑی لیے پانی میں شرابور آتی دکھائی دی، وہیں گلابی ساڑی مگر تار تار، لیکن اس کا چہرہ کھلا ہوا ہے۔ رنج افسوس کی جگہ اس کی آنکھوں سے محبت ٹپک رہی ہے، چال ایسی مستانہ ہے اور آنکھیں ایسی چمکتی ہیں کہ دیکھ کر جی خوش ہو جائے۔ بوندو نے آہستہ آہستہ کہا، اتنی بھیگ رہی ہے، کہیں بیمار پڑ گئی تو کوئی ایک گھونٹ پانی دینے والا بھی نہ رہے گا۔ میں کہتا ہوں تو اتنا کیوں مرتی ہے؟ 2 گٹھے تو بیچ چکی تھی، اب یہ تیسرا گٹھا لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ہانڈی میں کیا لائی ہے؟ بنٹی نے ہانڈی کو چھپاتے ہوئے کہا، کچھ بھی تو نہیں ہے، کیسی ہانڈی؟ بوندو زور لگا کر ٹھولی سے اٹھا، آنچل کے نیچے چھپی ہوئی ہانڈی کھولی اور اس کے اندر نظر ڈال کر بولا، ابھی لوٹا نہیں تو ہانڈی پھوڑ دوں گا۔ بنٹی نے دھوتی چوڑتے ہوئے کہا، ذرا انہیں میں صورت دیکھو، گھی دودھ کچھ نہ ملے گا تو کیسے اٹھو گے؟ یا ہمیشہ چرپائی پر پڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ بوندو نے کٹوری پر لیٹے ہوئے کہا، اپنے لیے ایک ساڑی بھی نہیں لائی، میرے لیے گھی اور دودھ سب چاہیے؟ میں گھی نہ کھاؤں گا۔ بنٹی نے مسکرا کر کہا، اس لیے تو گھی کھلاتی ہوں کہ تم جلدی سے کام دھندہ کرنے لگو اور میرے لیے ساڑی لاؤ۔ بوندو بولا، تو آج کہیں چوری کرنے جاؤں؟ کیوں؟ بنٹی نے بوندو کے گال پر اس طرح سے چپت لگا کر کہا، پہلے میرا گلا کاٹ دینا، پھر